وعلیہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا صدق اللہ مولانا العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین، ہماری سلسلہ وار گفتگو شروع ہے جس میں ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 68 اور 69 دو آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ہدایت دی ہے، صراطًا مستقیما، سیدھی راستے کے اوپر۔ صاد کے ساتھ سین کا معنی کیا جائے تو معنی ہوتا ہے راستہ، اور مستقیماً، مستقیم کہتے ہیں سیدھا، یعنی کہ وہ لوگ جو ہمارے انعام یافتہ لوگ ہیں، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ لوگ کبھی بھی اپنے راستے سے بھٹکتے نہیں ہیں۔ ہمیشہ جو راستہ ہم نے قرآن مجید، برہان رشید اور حدیث صحیحہ میں انتخاب کیا ہے، یعنی کہ وہ جو راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ تھا، جس کا ذکر ابھی قرآن مجید برہان رشید کی اس آیہ کریمہ میں ہو رہا ہے، فرمایا کہ ہمارے وہ برگزیدہ جو لوگ ہیں کبھی بھی اس منتخب کردے راستے سے آگے پیچھے نہیں ہوئے، اور وہی راستہ ہے جس کا ذکر سورہ فاتحہ میں بھی ہے، انا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کہ وہ راستہ جس پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا، انعمت علیہم۔ اگر یہاں پہ انعمت کہیں گے تو معنی بدل جائے گا، تا کا معنی یہ ہے کہ انعمت علیہم، اللہ نے انعام کیا۔ اگر آپ کہیں گے انعمت علیہم تو اس کا معنی بنتا ہے میں نے انعام کیا، میں نے انعام کیا اور اللہ نے انعام کیا، کتنا بڑا فرق آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے اس کے اعراب کا بڑا خیال کرنا ہے، کہیں زبر کی جگہ زیر نہ آ جائے، کہیں زبر کی جگہ پیش نہ آ جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ جو اعراب ہیں اس میں ہم سے غلطی ہو جائے۔ اب آپ نے دیکھا نا صراط الذین انعمت علیہم کا معنی کیا بنتا ہے، اور اسی کو انعمت پڑھیں گے، تا کی جگہ تو پڑھیں گے تو اس کا معنی کیا بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ انعام یافتہ لوگ ہیں جس پہ اللہ نے انعام کیا، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، نہ کہ وہ یا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے غضب کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ضالین کا معنی ہوتا ہے ضل یضل، کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ جس راستے کا انتخاب یا جس راستے کی نشاندہی ہم نے قرآن مجید میں کی تھی، احادیث صحیحہ میں کی تھی، اور سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لبہائے مبارک سے وہ جملے بتائے تھے، اس سے جو شخص ہٹ جاتا ہے، پھر جاتا ہے، اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے، ولدوالین، وہ راستہ جو ہے وہ گمراہ پن لوگوں کا ہے۔ اب ان لوگوں کے راستے پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے اور وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اب قرآن اسی کو ڈسکس کرتا ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ جو تھے وہ کون کون سے ہیں، کون کون سے تھے، وہ اس آیت میں بتا دیا گیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور وہ لوگ جنہوں نے اطاعت کی ہے رسول کی، وہ لوگ جنہوں نے اطاعت کی ہے اللہ کی اور رسول کی۔ اب یہاں پہ اللہ کا ذکر بھی اور سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی ایک ساتھ چل رہا۔ قرآن مجید برہان رشید میں کئی بار ایسی آیات موجود ہیں جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کا ذکر جدا نہیں ہے، ایک ساتھ ساتھ چل رہا۔ بہت ساری آیات ایسی ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کر دی اللہ کی۔ یہاں پہ فرمایا کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اطاعت کی اللہ کی اس نے اطاعت کی رسول۔ معنی یہ بنا کہ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے،
اگر ساری رات کوئی شخص ذکر کرتا ہے، اس لیے فرمایا ذکر الانبیاء من کفارہ و ذکر الصالحین، ذکر الانبیاء من عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ۔ یہ حدیث پاک کا ایسا ہمیں بتاتا ہے کہ ذکر الانبیاء من عبادہ، اللہ جل مجدہ کے نبیوں کا جو ذکر کیا جاتا ہے یہ اللہ کی عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ ادا کی، صدقہ، یہ ساری جیسی عبادات ہیں، ایسے ہی فرمایا کہ جس نے اللہ کے رسول کا ذکر کیا اس نے کیا کیا؟ اللہ کی عبادت کی۔ اور جس نے صالحین کا ذکر کیا، یعنی کہ ذکر الانبیاء من عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، اللہ کے صالحین کا ذکر جو ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اطاعت کی اللہ کی رسول کی، اور فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، اور وہ شخص مع الذین جڑ گیا ان لوگوں کے ساتھ۔ اس لیے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الروم میں فرمایا کہ وہ لوگ انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں آ جاتے ہیں کہ جو وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ، جن کے دل ایسے لوگوں کی یعنی کہ پیچھے جھکے ہوئے ہیں۔ وَاتَّبِعْ کا معنی ہوتا ہے اتباع کرنا، وَاتَّبِعْ سَبِیلَ، سبیل راستے کو کہتے ہیں۔ وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ، وہ لوگ جو انعام یافتہ لوگوں کی راستے پہ چل پڑے، ان کی فہرست میں آگے یقیناً کامیاب وہی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، پس وہ لوگ جس میں اشارہ ہے اولئک مع الذین کا معنی ہوتا ہے ساتھ ہیں ان کے، انعم اللہ، پس انعام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہاں پہ انعمت علیہم ہے سورۃ الفاتحہ میں، اور یہاں پہ ہے انعم اللہ علیہم، اللہ نے انعام کیا ہے من النبیین، نبیین پر۔ اب یہاں پہ یہ جمع کا صیغہ ہے، 1,24,000 انبیاء جتنے بھی ہیں کم و بیش یہاں اس میں داخل ہیں۔ والصدیقین، اس سے مراد جتنے بھی صدیقین ہیں یعنی کہ سچ بولنے والے ہیں، جو بھی ہو جائے معاملات ہوں، جیسے بھی معاملات بن جائیں، انہوں نے ہمیشہ صدق کے ساتھ دیا ہے، ہمیشہ ان کی زبان سے یعنی کہ سچ نکلا ہے، کبھی بھی زندگیوں میں وہ جھوٹ کے قریب نہیں آئے۔ اس لیے حضور نے فرمایا صدق ینجی والکذب یہلک، ہر وہ شخص جو سچ بولتا ہے اور وہ سچ کیا کرتا ہے، الصدق ینجی، اسے کامیاب بنا دیتا ہے، اور والکذب یہلک، ہر وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹا ہے وہ کیا ہے؟ یہلک، اپنے آپ کو ہلاکت میں پانے والا ہے۔ مگر ہمارے ہاں اس کی متضاد چلا جاتا ہے، جو شخص جھوٹا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ آگے ترقی کر لیتا ہے، اور جو شخص سچا ہوتا ہے وہ نیچے ہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ ظاہراً اس کا پیچھے ہونا کوئی بات نہیں ہے، اور وہ شخص جو جھوٹا ہے وہ آگے چلا گیا ظاہراً، وہ جو آگے جانے والا ہے وہ نقصان میں ہے، اور جو سچ کی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہے کوئی بات نہیں، خسارے میں نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر انعام کیا جائے۔ فرمایا وہ لوگ انعام یافتہ ہیں، ان کی فہرست قرآن نے گنوائی، پہلے نمبر پر من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی ہیں، وہ لوگ جو انبیاء ہوئے، وہ لوگ جو صدیقین کے راستے پہ چل پڑے، والشہداء، اور وہ لوگ جو شہداء کے راستے پہ چل پڑے۔ شہید کا معنی اصل میں ہوتا ہے شاہدہ یشہدو، اس کا معنی یہ ہوتا ہے پا لینا۔ جب کوئی شخص شہادت کا رتبہ پا لیتا ہے وہ یقیناً اللہ کو پا لیتا ہے۔ فرمایا کہ جب شہید کا قطرہ زمین کے اوپر گرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو ہی شہید کا خون کا ٹکڑا زمین پہ گرا ادھر ہی اس کی ملاقات رب الجلال کے ساتھ ہو گئی۔ اس لیے وہ شہید کے اوپر جو وار کیے جاتے ہیں، گولی کے ذریعے ہوں، تلوار کے ذریعے ہوں، نیزے کے ذریعے، کسی بھی صورت میں ہوں، وہ ان تلواروں کو وہ ان واروں کو محسوس نہیں کرتا، کیونکہ جو اس کے اوپر وار کیا جاتا ہے، جو اس کی روح کا فصی عنصری سے جدا ہو جاتی ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کا دیدار کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں جن میں سے نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ صالحین جمع ہے صالح کی۔ صالح وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگیوں کے اندر اچھائیوں کو جو ہے وہ یعنی کہ مرغوب خاطر رکھتے ہیں، ہمیشہ اچھائیوں کے پیچھے رہتے ہیں اور برائیوں سے رکتے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، فرمایا کہ یہ کتنے ہی اچھے دوست ہیں۔ وحسنہ کا معنی ہوتا ہے، حسنہ کا معنی ہوتا ہے اچھا، اولئک پھر یہ اس میں اشارہ آ گیا، یہ قرآن مجید میں اولئک کا لفظ ایک جگہ نہیں آیا، 2 دفعہ نہیں آیا، بارہا دفعہ آیا۔ بعض لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں اولئک، یہ لفظ لکھا ہوا ہے حمزہ
واو پھر آگے لام ہے، پھر حمزہ ہے، پھر آگے کاف ہے۔ یہ لفظ اولئک بعض لوگ پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ واو جو ہے یہاں پہ لکھنے میں تو آ رہی ہے، پڑھنے میں نہیں آ رہی۔ یہ کبھی آپ اس کو سرچ ضرور کریں، قرآن مجید کو کھولیں، اس کا پہلا سپارہ نکالیں اور اس کے پہلے صفحے پہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے، یہ بالکل اوپر اولئک، اور بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں اولئک، یہ واو پڑھتے ہیں، یہ واو لکھنے میں آئے گی، پڑھنے میں نہیں آئے گی۔ اس کو لازمی ہر شخص دیکھے کہ جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کیا یہ غلطی مجھ سے صادر تو نہیں ہو رہی۔ اگر وہ اولئک پڑھتا ہے تو معنی غلط ہو جائے گا۔ اس کا اصل میں تلفظ جو ہے وہ اولئک نہیں ہے، اس کا تلفظ جو ہے اولئک ہے، یہ واو نہیں پڑھیں گے، یہ واو سائلنٹ ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، رفیقہ کہتے ہیں دوست کو، بعض لوگوں کا نام رفیق ہوتا ہے، تو اس لیے قرآن مجید برہان رشید کی نسبت سے وہ اپنے نام رکھتے ہیں، اور ہمارے ہاں رواج اس کے متضاد ہے، ہم وہ نام بچوں کے بعض دفعہ رکھ دیتے ہیں جس کا معنی نہیں ہوتا، جس کا معنی ڈکشنری کی روح میں نہیں ہوتا، اور وہ لفظ ہم رکھ دیتے ہیں، نہ وہ عربی میں آتا ہے، نہ اردو میں آتا ہے، نہ فارسی کے معنی میں آتا ہے۔ اس لیے جب بھی نام رکھا جائے بچوں کا بڑا سمجھ کر، سوچ کر، اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، سوچ پہ نہیں آتا، تو کسی عالم دین سے پوچھ لیں کہ میں اپنے بچے کا نام رکھ رہا ہوں جی، فلاں نام رکھنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ درست ہے، کیا یہ ٹھیک ہے، یہ بامعنی ہے، اس کا معنی اچھا ہے۔ جب ہم کسی کا نام رکھیں گے تو وہ جو ہوتا ہے نا اسم بمسمہ، یہ لفظ ہوتا ہے اسم بمسمہ، جیسا نام رکھیں گے ایسا ہی آگے چل کر اس بچے میں وہ جو ہے وہ کوالٹیاں آتی رہیں گی۔ اگر اس کا نام ہی ہم ایسا الٹا پلٹا رکھ دیں گے، جب وہ بڑا ہوگا تو اس میں وہ خاک کوالٹیاں آئیں گی۔ اگر کسی اللہ والوں کی نسبت سے اس کا نام رکھ دیتے ہیں، جیسے یہ 4 یاروں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جیسے 4 یار ہیں، جناب صدیق اکبر ہیں، جناب عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ، جناب سیدنا عثمان غنی، علی المرتضیٰ، یہ سارے 12 اماموں کے نام آگے، پھر 10 مبشرہ آگے، 10 جنتی صحابہ کے نام جو قرآن نے گنوائے ہیں، اللہ کے نبی نے گنوائے ہیں کہ یہ پکے جنتی۔ اگر ان کی نسبتوں سے ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو یقیناً اسم بمسمہ ہوں گے، یعنی کہ اس نام کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں اور ان کے آگے پورے ایک نظام آئے زندگی میں بڑی برکتیں آئیں گی، جو کہا گیا خالق عز و جل ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی